بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سلمان بن خالد سے مروی ہے کہ ہاشم بن عبد المالک کو کوفہ کی ایک بوڑھی عورت کی لاپالک لڑکی کے بارے میں بتایا گیا جو کہ غلام تھی، جو اپنا بے پناہ خوبصورتی، حسن و جمال میں فائقہ تھی، کتاب الہی کے پڑھنے والی، عقل و اداب کے ساتھ اشعار کی روانی تھی۔ تو اس نے حکم دیا کہ ولی کوفہ کو خط لکھا جائے، اس لڑکی کو اس کے مالکن کی اجازت سے فوراً خرید کر میرے پاس بھیج دیا جائے، اور اس سلسلے میں ایک خادم بھی بھیجے۔ جب ولی کو حکم نامہ ملا تو اس نے بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اس لڑکی کو 2 لاکھ درہم اور کھجوروں کے باغ کے بدلے میں خرید لیا، جس سے ہر سال 5000 کھجوریں پیدا ہوتی تھیں، اور باندی کو تیار کر کے ہاشم کے پاس بھیج دیا۔ ہاشم نے اس کے لیے ایک علیحدہ جگہ کا انتظام کیا اور اسے اس جگہ خادموں سمیت اس جگہ اتارا، اور اس کے لیے کئی طرح کے لباس، زیورات اور بستر مہیا کیے جانے کا حکم دیا۔ ایک دن وہ اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھی تھا، جس میں بستر اور خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور یہ آپس میں دلچسپ قصے اور بغالت بھری باتیں کر رہے تھے، اور ہاشم بہت خوش تھا اور وہ خوشی بکھیر رہی تھی۔ اتنے میں چیخنے کی آواز آئی۔ ہاشم اس طرف متوجہ ہوا تو دیکھا ایک جنازے کا جلوس ہے، اور اس کے پیچھے عورت چلا رہی ہے، اور ناگن کہنے والی عورت کہہ رہی تھی، میرا باپ کندھوں پر سوار مردوں کے پاس لیا جا رہا ہے، اسے قبر میں اکیلا چھوڑ دیا جائے گا اور اجنبی مسافر بتایا جائے گا۔ اتنا منتقل کئی جانے والے، کیا تو ان لوگوں میں سے ہے جو کہتے ہیں مجھے جلدی لے جاؤ، یا ان لوگوں میں سے ہے جو کہتے ہیں مجھے واپس لے جاؤ؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی چیخو پکار سن کر ہاشم کی آنکھیں بھر آئیں، آنسو پھٹنے لگے، وہ اپنی لذت بھول گیا اور کہنے لگا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ کنیز کہنے لگی، اس نوحہ کرنے والی نے میرے دل کی شرانیں کاٹ کر رکھ دی ہیں۔ ہاشم نے کہا، معاملہ واقعی ایسا ہے۔ پھر اس نے خادم کو آواز دی اور بلاک خانے سے اتر آیا، اور کنیز اسی جگہ بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ اتنے میں اسے خواب میں ایک شخص نظر آیا، اور اس نے آ کر کہا، تو اپنی خوبصورتی سے فتنے میں ڈالتی ہے اور پنے انداز سے غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، اور جب قبریں پھٹیں گی اور لوگ اس سے نکلیں گے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی طرف انہیں لے کر جایا جائے گا، تو کنیز گھبراہٹ کے عالم میں بیدار ہوئی اور پانی پی کر کتال گیا۔ پھر اپنے خادم کو آواز دے کر پانی منگوایا اور اس سے غسل کیا۔ پھر اپنا خوبصورت لباس اور زیور چھوڑ کر اون کا ایک کپڑا پہن لیا اور درمیان سے اس کو باندھ لیا۔ ایک ڈنڈا ہاتھ میں لے کر اپنی گردن میں جرابیں ڈال لی اور ہاشم کے دربار میں آ گئی۔ ہاشم اسے نہیں پہچان پایا۔ اس نے کہا، میں تیری باندی کنیز ہوں۔ ایک ڈرونے والی نے اپنی ولد سے میری سمت کو ٹھکرایا ہے، اور تو اپنی خواہش مجھ سے پوری کر چکا ہے۔ میں تیرے پاس اس لیے آئی ہوں کہ مجھے دنیا کی غلامی سے آزاد کر دے۔ ہاشم نے کہا، 2 خواہشوں کے درمیان جلدی کر، تو اپنی ظرف میں جا، تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ بتا کس جگہ جائے گی؟ باندی بولی، میں بیت العیال کا ارادہ رکھتی ہوں۔ ہاشم نے کہا، جا چلی جا، تجھ سے کسی کو کچھ سروکار نہیں۔ تو کنیز دارالکوفہ سے نکل کر دنیا سے ترک اور آخرت میں رکاب ہو کر سیدھا مکہ جا پہنچی، اور وہاں روزے سے رہتی اور بیت اللہ کے اندر مقام ہو گئی، اپنے کھانے کے لیے سود کھاتی۔ جب شام ہوئی تو طواف کرتی اور پھر حقیم میں داخل ہو کر کہتی، اے میرے ذخیرے، تو ہی میرا سہارا ہے، میری امید مت توڑنا، مجھے صحیح جگہ پہنچانا اور اچھی کروٹ دلانا، اور میری اطاعت کو جزا کر دینا۔
یہ اپنی اس محبت اور وضاحت میں لگی رہی، حتیٰ کہ دن اور رات کی محنت اور دھوپ نے اس کی جلد کی رنگت بدل دی۔ نماز میں لمبا قیام نے جسم کی حالت تبدیل کر دی۔ زیادہ رونے سے آنکھیں خراب ہو گئیں اور سود نے اس کی انگلیوں میں زخم کر دیے۔ اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا، میں پولیس میں تھا اور بہت شراب پیتا تھا۔ میں نے ایک خوبصورت باندی خریدی جو میرے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی۔ اس سے میرے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ مجھے اس سے بہت محبت ہوگی۔ جب وہ اپنے قدموں پر چلنے لگی تو اس کی محبت میرے دل میں اور بڑھ گئی۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب میں شراب پینے لگتا تو وہ آ کر شراب گرا دیتی تھی۔ جب اس کی عمر 2 سال ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس کی موت نے دل کا مریض بنا دیا۔ 15ویں شعبان کی رات تھی اور جمعے کا دن تھا۔ میں نشے میں چور ہو کر سو گیا اور میں نے اس دن عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہو گئی ہے اور سونک پھونکا جا رہا ہے، قبریں پھٹ رہی ہیں اور حشر قیام ہے اور میں لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اچانک میں نے اپنے پیچھے سرسراہٹ محسوس کی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا ناگ میرے پیچھے منہ کھولے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اس سے ڈر کر بھاگتے ہوئے میں نے ایک سفید کپڑے پہنے ہوئے بزرگ کے پاس سے گزرا جن کے پاس خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ میں نے کہا، شیخ مجھے اس اژدھے سے بچاؤ، اللہ عزوجل آپ کو اپنے ہاں پناہ دے گا۔ وہ بزرگ روتے ہوئے کہنے لگے، میں کمزور ہوں اور یہ مجھ سے بہت طاقتور ہے، میں اس پر قادر نہیں ہو سکتا، لیکن تم جلدی سے بھاگ جاؤ، شاید اللہ عزوجل کسی کو تم سے ملا دے جو تمہارے لیے اس سے بچائے۔ تو میں سیدھا بھاگنے لگا اور وہاں قیامت کے منظر دیکھنے لگا۔ میں ایک اونچی سی پہاڑی پر چڑھا تو وہاں زبردست آگ تھی۔ میں نے اس کو کود کر دیکھا اور چاہا کہ اژدھے سے بچنے کے لیے اس آگ میں کود جاؤں، مگر کسی نے چیخ کر کہا، لوٹ آؤ، تو اس آگ کا اہلکار نہیں ہے۔ میں مطمئن ہو کر لوٹ آیا، لیکن اژدھا میری تلاش میں تھا۔ میں اس بزرگ کے پاس آیا اور انہیں کہا، شیخ میں نے آپ سے پناہ مانگی تھی لیکن آپ نے نہیں دی۔ وہ بزرگ پھر معذرت کرنے لگے، میں کمزور آدمی ہوں، لیکن تم اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ، وہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، ہو سکتا ہے تیری بھی امانت ہو جو تیری مدد کر سکے۔ میں اس پہاڑ پر چڑھا جو چاندی سے بنا ہوا تھا۔ اس میں جگہ جگہ سوراخ تھا اور سوراخ سونے سے بنے ہوئے تھے۔ غاروں پر پردے پڑے ہوئے تھے، ان غاروں میں جگہ جگہ یاقوت اور جواہرات جڑے ہوئے تھے اور سب طاقچوں پر ریشم کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ جب میں اژدھے سے ڈر کر پہاڑ کی طرف بھاگا تو کسی فرشتے نے زور سے کہا، پردہ ہٹا دو، تو پردہ ہٹایا گیا اور طاقچہ کھول دیا گیا۔ پھر ان طاقچوں سے چاندی کی رنگت جیسے چہروں والے بچے نکل آئے اور اژدھا بھی میرے قریب ہو گیا۔ اب میں بڑا پریشان ہوا۔ کسی نے چلا کر کہا، تمہارا ستیہ ناس ہو، دیکھ نہیں رہے کہ دشمن ان کے کتنے قریب آ چکا ہے، چلو سب باہر آؤ۔ پھر بچے فوج در فوج نکلنا شروع ہوئے۔ میں نے دیکھا میری وہ بچی جو مر چکی تھی وہ بھی نکلی اور مجھے دیکھتے ہی رونے لگی، واللہ میرے والد۔ پھر وہ تیزی سے کود کر ایک نور کے ہاں میں گئی اور دوبارہ میرے سامنے نمودار ہوئی اور اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دایاں ہاتھ پکڑا اور دائیں ہاتھ اژدھے کی طرف بڑھایا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں آ کر بیٹھی اور اپنے سیدھا ہاتھ میری داڑھی میں پھیرتے ہوئے کہنے لگی، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ اور رونے لگی۔ میں نے کہا، میری بچی کیا تمہیں قرآن معلوم ہے؟ اس نے کہا، ہاں، ہم لوگ آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، تم اس اژدھے کے بارے میں بتاؤ جو مجھے ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، وہ آپ کے برے اعمال تھے جنہیں خود آپ نے طاقتور بنایا تھا۔ میں نے پوچھا، وہ بزرگ کون تھے؟ اس نے بتایا، وہ آپ کے اچھے اعمال تھے جنہیں آپ نے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ آپ کے برے اعمال کو دور نہ کر سکے۔ میں نے پوچھا، میری بچی تم لوگ اس پہاڑ میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہم مسلمانوں کے بچے اس پہاڑ میں رہتے ہیں اور قیامت ہونے تک رہیں گے۔ ہم منتظر ہیں کہ تم کب ہمارے پاس آؤ اور ہم تمہاری شفاعت کریں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، میں خوفزدہ حالت میں بیدار ہوا اور میں نے شراب پھینک کر اس کے برتن توڑ دیے اور اللہ عزوجل سے توبہ کر لی۔ یہ میری توبہ کا سبب بنا۔